حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں آفتاب طلوع ہوگا جمعے کا ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرے گا۔ حدیث پاک میں بیان ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ افراد دوزخ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزاد کیے جاتے ہیں، لیکن جمعہ کے دن اور رات 24 گھنٹوں میں کوئی ایسی گھڑی نہیں ہوتی کہ 6 لاکھ دوزخی اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد نہ کیے جاتے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن امام کے ساتھ نماز پڑھی اور کسی جنازہ میں حاضری دی اور کچھ صدقہ دیا، کسی بیمار کی عیادت کی اور کسی نکاح میں بھی حاضر ہوا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر چلنے والا ہر جانور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر جمعہ کے روز قیامت برپا ہونے سے ڈرتا ہے، سوائے شیطان اور بدبخت انسانوں کے یہ نہیں ڈرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار سورۃ اخلاص پڑھے تو گویا اس نے 12 سال کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی رات نماز عشاء باجماعت پڑھے، پھر 2 سنتیں پڑھ کر 10 رکعتیں نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس 1 بار پڑھے، پھر 3 وتر ادا کر کے دائیں پہلو پر قبلہ رخ ہو کر سو جائے تو اس نے گویا لیلۃ القدر کو زندہ رکھا۔ سبحان اللہ! جمعہ المبارک کی اتنی شان اور اتنی کرم نوازیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جمعہ والے دن نماز کی پابندیاں عطا فرمائے اور ہمیں رات کو قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔